جب حضرت آدم علیہ السلام کی روح پرواز کر گئی تو زمین پر ایک نیا خلا پیدا ہوا، وہ خلا جو صرف ایک نئی نبوت سے پر ہو سکتا تھا۔ اللہ نے اپنے بندے شیس علیہ السلام کو منتخب کیا، وہ بیٹا جو اپنے باپ کی نیکیوں کا وارث تھا، لیکن اس راستے میں چیلنجز تھے: قابیل کی باغی قوم، شیطان کے نئے حربے، اور ایک ایسی نسل جو توحید کو بھولنے لگی تھی۔ جی ہاں، یہ ہے کہانی حضرت شیس علیہ السلام کی، جو نہ صرف ایک نبی تھے بلکہ انسانیت کے لیے علم اور حکمت کی پہچاننے والے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے آخری سانسوں میں حضرت شیس کو اپنا جانشین بنایا اور وصیت کی: میری اولاد کو اللہ کے راستے پر رکھنا اور قابیل کے نسل کے شر سے بچائے رکھنا۔ اللہ نے حضرت شیس علیہ السلام کو نبوت سے نوازا اور 50 صفحے عطا کیے جن میں توحید، عدل اور علم کے اصول تھے۔ حضرت شیس علیہ السلام نے اپنی قوم کو جمع کیا اور کہا: تمہارا رب ایک ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ قابیل کی اولاد نے شیطان کو اپنا رہنما بنا لیا تھا، انہوں نے پہلی بار بتوں کی پوجا کرنا شروع کی اور فساد پھیلایا۔ حضرت شیس علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں کو حکم دیا: ان سے دور رہو کیونکہ یہ اللہ کے دشمن ہیں۔ لیکن ایک دن قابیل کی اولاد نے حضرت شیس کے علاقے پر حملہ کر دیا۔ حضرت شیس علیہ السلام نے دعا کی: اے میرے رب، تو ان ظالموں کو تباہ کرنے والا ہے۔ اللہ نے ایک زلزلہ بھیجا جس نے قابیل کی فوج کو نگل لیا، مگر حضرت شیس نے کہا: ہماری فتح صرف اللہ کی مدد سے ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام صرف نبی ہی نہیں بلکہ انسانیت کے پہلے معلم تھے۔ انہوں نے لوگوں کو فلکیات، ریاضی سکھائی۔ انہوں نے کہا: علم حاصل کرو کیونکہ یہ تمہیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ ان کے شاگردوں نے پہلی بار قلم کو ایجاد کیا اور علم کو محفوظ کیا۔ 950 سال کی عمر میں حضرت شیس علیہ السلام نے وفات پائی۔ انہیں جبل قاسو دمشق میں دفن کیا گیا، جو آج بھی امن کی علامت ہے۔ ان کا وارث صرف ایک مذہب نہیں بلکہ علم کے شمع تھی جو آنے والے انبیاء تک پہنچی۔ آج ہم حضرت شیس کو علوم کے جدید سائنس کے شکل میں دیکھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں، حقیقی علم وہی ہے جو اللہ کے خوف کے ساتھ ہو۔ کیا ہم حضرت شیس کی ورثے کے حقیقی وارث ہیں یا ہم نے علم کو صرف دنیا کے دور میں استعمال کر لیا ہے؟ اگلی قسط میں ہم ملاقات کریں گے اس نبی سے جس میں علم کو علم نجوم کا باپ کہا جاتا ہے، جس نے پہلی بار قلم سے لکھا اور جس کی روح اللہ نے آسمانوں تک اٹھا لیا۔ ہاں، اگلی کہانی ہوگی حضرت ادریس علیہ السلام کی، جہاں آسمان اور زمین کی راز کھلتے ہیں۔